الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه على أمها صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً میرا عذاب میں جس کو چاہوں اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں، لیکن میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وسعت رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، او میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تیرا رب کسی کے ساتھ ارادہ کرے برائی اور نقصان کا تو نہیں ہے کوئی جو اس کو اس نقصان سے بچا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تیرا رب ارادہ کرے کسی کے ساتھ بھلائی کا تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، اور وہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور وہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں جا بجا اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، اپنی مغفرت کو، اپنی شان کبریائی کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں بھی متعدد نام ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا تذکرہ ہے۔ جیسے رحمان کا معنی نہایت مہربان ہے، رحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں غفور بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، عفو بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، تواب بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے،
وہ ستار بھی ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور وہ علیم بھی ہے، تمام گناہوں کو جانتا ہے، لیکن حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ انسان کو جس حالت میں رکھتا ہے بندے کے لیے اس میں نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کی نہایت وسعت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرما دیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر اس بات کو لکھ دیا تھا کہ میری جو رحمت ہوگی وہ غالب ہوگی اور میری رحمت سبقت کر جائے گی میرے غضب کے اوپر۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے صرف رحمت کا ایک حصہ اللہ نے بندوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کر رہی ہے، یہاں تک کہ چوپائے بھی جو ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ ماں جو اولاد پر مہربان ہے، اسی طرح چوپایوں میں جو مادہ ہے وہ اپنے بچوں پر مہربان ہے، وہ صرف رحمت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 حصوں کو روک کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن اللہ یہ حصے اپنے بندوں کے درمیان اپنی وسعت کے مطابق تقسیم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصوں کو قیامت کے دن کے لیے روک کے رکھا ہے کہ جس دن اللہ اپنے ایمان والے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر چند قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا تھا، غیر مسلم عورت تھی، اس کا بچہ اس سے کہیں دائیں بائیں گم ہو گیا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا، وہ بچہ دودھ پیتا تھا، کسی جگہ اس سے رہ گیا تھا۔ تو اچانک جو اس کی نگاہ پڑی کہ اس کو اپنا بچہ نظر آیا تو یہ ماں دوڑتی ہوئی گئی اور اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور یہ ماں اپنے اس بچے کو دودھ دینے لگی۔ تو سب نے یہ منظر جب دیکھا تو سب کو بڑا رحم آیا، اور ماں کی شفقت پر ہر ایک کو نہایت ترس آیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ ماں اپنے بچے پہ رحم اور شفقت کر رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحمت اور شفقت کرتا ہے۔ کہ تمہیں یہ نظر آیا کہ یہ ماں اپنے بچے پہ جو رحم کر رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحمت اور شفقت فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا چند چڑیاں تھیں جو درخت پر، تو ان کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی، چڑیوں کے بچے بھی تھے۔ تو یہ صحابی کہتا ہے میں نے وہ منظر دیکھا، مجھے پسند آیا، تو میں نے وہ چڑیوں کے بچے پکڑ لیے اور اپنی چادر میں لے لی۔ کہا میں راستے میں چلتے ہوئے آ رہا تھا تو ان کی جو ماں تھی اب وہ میرے سر پر آ گئی اور بار بار وہ میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی، چکر لگانے لگی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کھولی، اس کو وہ بچے دکھائے تو وہ ماں آ کر اپنے بچوں کے پاس وہاں بیٹھ گئے، تو میں نے چادر اوپر سے بند کر دی۔ اب میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور کو میں نے ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ، راستے میں میں نے اس طرح چڑیوں کی چہچہاٹ کی آواز سنی تو میں نے ان بچوں کو لے لیا، اور یہ ماں میرے سر پر آنے لگی، میں نے چادر ہٹائی تو یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نیچے رکھ دو۔ چڑیوں کے بچوں کو بھی رکھ دیا، اس کی ماں کو بھی رکھ دیا۔ اب یہ ماں اڑتی نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایک حیوان ہے اور اس کے اندر کتنی اپنی اولاد کے لیے محبت اور شفقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فوالذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے،
للہ ارحم بعبادہ من ام فراخہا، اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنا کہ یہ چڑیوں کی ماں اپنے بچوں پہ رحم کر رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد رب العالمین کی رحمت نہایت وسیع ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو انسان کی زندگی گناہوں میں اگر گزر بھی جائے، گناہ کرتے کرتے وقت گزر جائے، تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین نہایت غفور الرحیم ذات ہے، جب بھی بندہ ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد تم لوگ میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور جب میرا یہ جسم جل جائے اور راکھ ہو جائے تو تم اس راکھ کو لے کر پیس لینا، اور جب بالکل راکھ پس جائے اور جسم کی ہڈیاں پس جائیں تو پھر اسے لے جا کر سمندر میں بہا دینا، ہواؤں میں اسے اڑا دینا۔ تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے جسم کو جلا دیا گیا، جب سارا جسم جل کے راکھ ہو گیا تو انہوں نے اس راکھ کو لے کر پیسا اور پھر کچھ ہواؤں میں بکھیر دیا، کچھ سمندر میں انہوں نے پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کے بعد اس بندے کے اس راکھ کو جمع کر کے اس کو دوبارہ انسان بنایا، اور جب وہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے یہ کیوں وصیت کی تھی کہ تیرے جسم کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، ہواؤں میں بکھیر دیا جائے؟ اس نے آگے سے کہا یا اللہ محض تیرے خوف کی وجہ سے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری تھی، میں کس طرح تیرا سامنا کروں گا، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کی صداقت اور سچائی اور اس کے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی، اللہ نے اس وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے اس طرف متوجہ فرمایا کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، حالات جیسے بھی آئیں، مسائل ہوں، مصائب ہوں، تکالیف ہو، پریشانیاں ہوں، یہ سب انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ رب العالمین سے گلے شکوے کرے اور اپنے تعلق کو کاٹ کر نافرمانی کی زندگی گزارے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت وسیع ہے، اور رب العالمین کی رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں انہوں نے مشہور شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ جو شاعر تھا اس کی زندگی اتنی دین میں نہیں گزری، زیادہ تر شعر و شاعری کے اندر اس کی زندگی گزری، عبادت میں، نیکی میں، تقوی میں اس کا اتنا وقت نہیں گزرا۔ ایک جنازے میں اتفاق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور یہ فرزدق شاعر بھی موجود تھا۔ تو جب جنازہ ہو گیا تو لوگ کہہ رہے تھے آج جنازے میں بڑا نیک بخت انسان بھی موجود ہے کہ اس سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں، یعنی حسن بصری، اور بڑا ایک بدبخت آدمی بھی موجود ہے، یعنی فرزدق۔ فرزدق نے یہ جملہ سن لیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آج لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا بھئی کیا کہہ رہے تھے؟ کہا لوگ کہہ رہے تھے آج بڑا نیک بخت اور سچا آدمی بھی جنازے میں آیا ہے، بڑا عبادت گزار اور صوم و صلات کا پابند بھی آیا ہے، اور بڑا گناہگار اور فاسق آدمی بھی آیا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرزدق کے منہ سے سنی تو ان سے ایک بات کہی، کہا بھئی یہ تو اللہ کو معلوم ہے نیک بخت کون ہے، بدبخت کون ہے، کس کی زندگی کیسی گزرتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرزدق نے اسی موقع پر یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں ہے لیکن توحید کی گواہی دیتا ہوں، رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے اللہ اسی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے گا، اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہوں۔ تو حسن بصری کے سامنے یہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھا۔ جب چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب دیکھا، فرزدق سے پوچھا
اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہو گئی؟ کہا وہ جو تم نے حسن بصری کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا تھا، توحید اور رسالت کی گواہی جو تم نے صدق دل سے دی تھی، ہمیں تمہارا وہ کلمہ پسند آیا، ہم نے ماضی کے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے قرآن میں اللہ اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری۔ ہونا تو یہ چاہیے جب زندگی گناہ میں گزاریں تو اللہ تعالیٰ تو یوں خطاب کرتا او نافرمانو، او فاسقو، او فاجرو، لیکن اللہ فرما رہے او میرے پیارے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ معلوم ہوا گناہ کر کے انسان کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، لیکن میری رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت زازان کندی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں گانا گاتے تھے، بانسری بجاتے تھے، آواز بڑی خوبصورت تھی، گانا گانے میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ گانا گا رہے تھے، بانسری بجا رہے تھے، اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے اس کی یہ خوبصورت آواز سنی اور ان کے کانوں میں پڑی کہ آواز اتنی خوبصورت لیکن یہ اس سے گانا گا رہا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر یہ جملہ کہا کاش یہ اپنی اس خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتا، کاش یہ اپنی اس خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتا۔ اب وہ تو زازان نشے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنے سر کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا، تو جب عبداللہ ابن مسعود آگے چلے گئے یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ کون تھا جو کہہ رہا تھا؟ کہا یہ حضور کے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ کہہ رہے تھے آواز اللہ نے خوبصورت دی، کاش اس آواز سے یہ اللہ کا قرآن پڑھتا۔ یہ بات اس کے دل پر ایسی لگی اس نے فوراً اپنی بانسری نیچے ماری، توڑ دی، پیچھے دوڑتا ہوا گیا عبداللہ ابن مسعود کے، فرمایا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایسا درد دل سے یہ جملہ کہا تھا اور اللہ سے ایسی دل میں دعا کر دی تھی کہ یا اللہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، تو اس کو توفیق دے اس آواز میں قرآن پڑھے۔ جب انسان کسی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے رب العالمین فوراً دعا قبول فرما دیتا ہے۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، پھر یہ بہت بڑے محدث بنے اور پھر اپنی اسی خوبصورت آواز میں یہ کلام الہی پڑھتے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا ممکن ہے کسی وقت وہ پلٹ کر آ جائے، ندامت کے دو آنسو بہا دے، تو رب العالمین انسان کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو نہایت وسیع رحمت ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، اگر وہ کسی کو گناہ اور کوتاہی میں دیکھتے بھی مایوس نہ ہوتے، اس کے اوپر فوراً کوئی فتویٰ اور حکم نہ لگاتے، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں، فرمانے لگے ایک بڑے بزرگ تھے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص نیچے گرا پڑا ہے، شراب پی ہوئی ہے اور منہ سے شراب نیچے بہہ رہی ہے اور اس کے داڑھی پر اور اس کے کپڑوں پہ شراب لگی ہوئی ہے، نشے میں مدہوش ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضرت یہ شرابی ہے، آج بھی شراب پی اپنی حالت پر نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہے اور وہ شراب اس کے منہ سے بہہ رہی تھی۔ ابراہیم ابن ادہم گئے، قریب میں ایک نہر تھی، وہاں سے ایک جگ پانی لیا اور اس شخص کے پاس آئے، اس کے منہ کو صاف کیا، اس کے چہرے کو دھلایا، اس کے منہ میں پانی ڈالا تاکہ منہ کس کا کلی کر لے۔ جب اس کا منہ صاف ہو گیا، ابراہیم ابن ادہم نے اس کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی کہ یا اللہ یہ زبان تو اس لیے تھی کہ اس سے تیرا ذکر کیا جاتا، یہ منہ تو اس لیے تھا اس سے تلاوت کی جاتی، لیکن یہ نادان تھا، اس نے شراب میں وقت گزارا، لیکن یہ اللہ تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، تو اسے توفیق دے دے آج کے بعد یہ شراب سے بچ جائے اور یہ اس زبان سے ذکر الہی کرے۔ ادھر ابراہیم ابن ادہم کی دعا ہو رہی تھی، ادھر اس کو ہوش آیا، ابراہیم بن ادہم کے چہرے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا
فوراً کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب بھی انسان دل سے کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین دلوں کے حالات کو جانتا ہے، دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، آج ہم فوراً اس پہ حکم لگا دیتے ہیں، فلاں فاسق، فلاں شرابی، فلاں زانی، فلاں یہ۔ معلوم نہیں ہماری عبادات بھی رب العالمین کے ہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کی زندگی اگرچہ فسق میں ہے، ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور پھر وہ اپنی عبادات کے ساتھ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کتنا ہی گناہ گار ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی، مولانا روم نے مثنوی میں اشعار میں ایک واقعہ بیان فرمایا جسے تفصیل کے ساتھ معارف مثنوی میں نقل کیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس میں ایک شخص تھا جو بانسری بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، زندگی ساری اسی کی اس میں گزر گئی۔ اب آخر میں بڑھاپا آ گیا، آواز تبدیل ہو گئی۔ پہلے آواز خوبصورت تھی، لوگ اس کی موسیقی اور اس کے اشعار اور گانا سنتے تھے۔ اب بڑھاپا آیا، آواز بدل گئی، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، چہرے کی رانائی اس کی چلی گئی، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، جو رفیق اور ساتھی پہلے ساتھ ہوتے تھے اب کوئی بھی نہ رہا۔ جب آخر اس کا وقت آیا، تنگ دستی اور فقر نے اس پہ ڈیرے ڈال دیے، بیماریوں اور امراض میں یہ پڑ گیا۔ ابھی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، ابھی اللہ سے اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد قبرستان میں گیا، قبروں میں گھوم رہا تھا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ تو نے بھی یہیں لوٹ کر آنا ہے اور اسی قبر میں تو نے بھی جانا ہے، لیکن تو نے تو زندگی گناہوں میں گزار دی۔ یہ لوگ تو وہ تھے جن کی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزری۔ ایک قبر کے کنارے آیا جو گڑھا کھدا ہوا تھا، وہ قبر خالی تھی، تیار کی گئی تھی لیکن کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ یہ شخص وہاں آ کر اس قبر کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے گناہوں پہ رونے لگا۔ حالانکہ زندگی گانے میں گزری، اس کی بانسری بجاتے ہوئے گزری۔ اب اللہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، تو معاف کرنے والا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے یہ ایسا گڑ گڑایا، بھوک کی حالت میں تھا، کہا میں نے کھانا بھی کچھ نہیں کھایا، آج دوسرا دن ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے۔ مولانا روم مثنوی کے اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک آواز سنتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس نے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوکا ہے، قبرستان میں فلاں جگہ ہے، عمر جاؤ اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت عمر تلاش کرتے کرتے قبرستان پہنچے، دیکھا کہ وہ شخص کہاں ہے، نظر نہ آیا۔ تو اچانک آگے جا کر ایک قبر میں دیکھا، قبر نما گھڑا ہے، اس کے اندر ہے۔ اس نے جو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوڑا مشہور تھا، دین کے معاملات میں آپ کی سختی ہوتی تھی، تو وہ ڈر گیا کہیں حضرت عمر اب مجھے ماریں گے۔ اٹھ کے وہ بھاگنے لگا۔ فرمایا بھاگو نہیں، میں تمہاری مدد ہی کے لیے آیا ہوں۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے غیبی آواز تھی خواب میں کہ ہمارے ایک بندے نے کھانا نہیں کھایا، اسے کھانا کھلاؤ، میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ جب اس کے سامنے وہ کھانا رکھا تو وہ ہچکیاں مار مار کے رونے لگا کہ زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، آج پہلی مرتبہ پلٹ کر آیا، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ نے عمر جیسے انسان کو حکم دے دیا کہ وہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ساری زندگی اس میں گزری لیکن صدق دل سے توبہ کر دی، اللہ رب العزت نے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی مثنوی میں ایک واقعہ بیان فرمایا، اور تفصیل سے یہ واقعہ معارف مثنوی میں ہے کہ ایک شخص گزرا تھا جس کا نام نصوح تھا۔ یہ شخص حقیقت میں تو مرد تھا، لیکن اس کی شکل و شباہت، اس کی گفتگو، اس کی چلن پھرن، اس کی آواز، اس کے گفتار و رفتار عورتوں کی طرح تھے۔ تو اس نے عورتوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اپنے آپ کو یہ عورت ظاہر کرتا تھا، حقیقت میں تھا مرد تھا، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، شکل و شباہت بالکل عورتوں کی طرح تھی، آواز بھی ان کی طرح، اٹھنا بیٹھنا، گفتار و رفتار، چلت پھرت سب عورتوں کی طرح تھی۔ تو اس دور میں جو بادشاہ تھا تو یہ اس کے ہاں گھر میں خدمت کرتا تھا،
تو بادشاہ کی جو گھر کے اندر عورتیں تھیں ان کی خدمت بھی کرتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا، بچے ہوتے ان کو بھی سنبھالتا، کوئی بیمار ہوتی پریشان ہوتی اس کے ساتھ بھی ہوتا، اور اگر کہیں مالش کی ضرورت ہوتی تو عورتوں کی مالش کرتا۔ وہ تو اس کو عورت ہی سمجھتے تھے، لباس بھی اس کا عورتوں کا، وضاقتہ اور جسم بھی عورتوں کی مانند تھا۔ تو اب یہ جب کسی عورت کی مالش کر رہا ہوتا تو چونکہ مرد تھا تو شہوانی جذبات بھی ہوتے، تو مالش کرتا اس طرح عورت کو تو سکون ملتا، لیکن معاذ اللہ یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہوتا۔ اس نے زندگی اسی طرح عورتوں کے ساتھ رہ کر گناہ میں گزار دی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، لوگ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی وہاں پر بڑی چادر ڈال کر اپنے اوپر گیا اور ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے ان کے لیے دعا فرما دی کہ یا اللہ تو اسے ہدایت عطا فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ اللہ کے نیک بندے نہیں پوچھتے تو نے کیا گناہ کیا، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کر دیتے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو رب العالمین قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی۔ اس کے لیے اب سبب کیا بنا؟ اگلے 2 دن کے بعد بادشاہ کے گھر کے اندر ایک قیمتی موتی تھا، ہیرے کی مانند، وہ گم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ڈھونڈو، تلاش کیا گیا، کسی سے نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا قیمتی ہیرا تھا، تو آخر سب کی تلاشی لی جائے، گھر کے اندر جتنے خدام ہیں، جتنے نوکر ہیں، سب کی تلاشی لو، ان میں سے کسی نے چھپایا نہ ہو۔ دروازے بند کر دیے گئے، تلاشی شروع ہو گئی۔ اب جتنے خادمین ہیں سب کی تلاشی ہو رہی ہے، ایک ایک کو لایا جا رہا ہے اور اس کا لباس اتار کے تلاشی کر رہے، کہیں معاذ اللہ اس نے کہیں شرمگاہ میں یا کہیں اور جگہ پر تو اس ہیرے کو چھپا کے نہیں رکھا۔ تو جب تلاشی شروع ہو رہی ہے، ایک ایک کی تلاشی ہو رہی ہے۔ اب اس نے جو دیکھا کہ اگر میری تلاشی ہوئی اور میرا لباس اتارا گیا تو میں تو حقیقت میں مرد تھا اور میں نے اپنے آپ کو ظاہر عورت کیا اور میں بادشاہ کی عورتوں کے ساتھ رہتا رہا۔ آج اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا تو میری سزا تو قتل ہوگی۔ مولانا روم مثنوی پہ فرماتے ہیں اس نے فوراً ہی قبلے کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑایا اور رویا کہ یا اللہ اگر یہ ہیرا نہ ملا، تلاشی لیتے لیتے مجھ تک آ گئے اور میرا لباس اتار دیا گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ تو مرد تھا، تو میری سزا تو قتل ہوگی۔ میں نے زندگی گناہ میں گزاری، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ صدق دل کے ساتھ یہ رویا، اللہ کے سامنے اس نے توبہ کر دی۔ اتنا رویا اس کو ہچکیاں لگی اور یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب وہ جو تلاش کر رہے تھے، اس سے پہلے ایک تھا، سب کی تلاشی ہوتی رہی، نسوح سے پہلے جو تھا اس کی تلاشی لی گئی تو ہیرا اس سے مل گیا۔ تو بادشاہ اور گھر کی عورتیں ان سب نے کہا کہ دیکھو غم کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا، ہم نے تو اس کو بڑی تکلیف میں ڈالا، یہ تو بڑا اچھا ہمارا خدمتگار تھا، پانی ڈالا اس کو ہوش آیا۔ سب اس سے معافی مانگ رہے کہ آپ کو ہچکیاں لگی، ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی، آپ پہ غشی طاری ہوئی۔ بادشاہ بھی ندامت کر رہا ہے، بادشاہ کی گھر والی بھی، عورتیں بھی، کہ ہم ندامت چاہتے ہیں آپ کو ہماری وجہ سے ہوئی، حالانکہ ہیرا تو کسی اور نے چھپایا تھا۔ تو حالانکہ اب اس کو تو اپنے گناہ پر تھی، اب اللہ نے جو اس کے اوپر پردہ ڈالا وہ ہیرا اس سے پہلے مل گیا۔ پھر اس دن کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری، ایسی گزاری کہ پھر ساری زندگی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو دیکھیں اللہ کی ذات کیسی ستار ذات ہے، ساری زندگی گناہ کیے تھے، اب اگر وہ ہیرا نہ ملتا، اس کی تلاشی ہو جاتی، پتہ چلتا تو سزا تو موت ہوتی، لیکن رب العالمین کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما کے جان بھی بچا دی، ہدایت بھی عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بات ارشاد فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نہایت وسیع ہے، اس لیے انسان کسی موقع پر مایوس نہ ہو، جب بھی کوئی خطا اور لغزش ہو جائے، حالات آ جائیں، انسان اللہ کی طرف لوٹائے۔ علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا ابراہیم ابن ادہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں جا رہے تھے، اچانک ایسا ہوا سمندر میں طغیانی آ گئی، تیز ہوائیں چلنے لگ گئی، لہریں اوپر تک اٹھنے لگیں بادلوں کی مانند، اور پانی کشتی میں گرنے لگا۔ ابھی لگتا تھا کوئی لہر آئے گی اور کشتی کو پلٹ دے گی، جتنے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے۔ تو سب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ ابراہیم ابن ادہم سے کسی نے کہا حضرت آپ دعا کرو، دیکھ رہے ہو پانی کے اندر کتنی طغیانی ہے، ایک موج آئی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جھولی پھیلائی، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ بھی دکھا دیا، ابھی اپنی رحمت کا نظارہ بھی دکھا دے۔
تو نے اپنی قدرت اور طاقت بھی بتا دی، مولا کریم تو اپنی رحمت کا نظارہ بھی آج ہمیں دکھا دے۔ بس یہ دعا کرنی تھی، اللہ نے سمندر کی موجوں کی طغیانی کو ختم فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بندے پہ نہایت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور نہایت بردبار ہے اللہ کی ذات۔ بندہ جتنے گناہ کر دیتا ہے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ورنہ ساری رات اگر انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے گزر جائے، صبح ہوتی تو اللہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتا۔ ساری زندگی گانا سنتے ہوئے گزر جائے، صبح ہوتی تو کانوں کی شنوائی لے لیتا۔ ساری زندگی سود اور حرام کا پیسہ کھاتے ہوئے گزر گئی، وہ معدے سے ہضم کرنے کی طاقت لے لیتا۔ زندگی گزر گئی فحاشی اور یعنی بے حیائی اور زنا میں، وہ چاہتا تو مردانہ قوت انسان سے لے لیتا، وہ چاہتا تو صرف زبان سے یہ ذائقے کی نعمت چھین لے۔ اگر یہ ذائقے کی نعمت زبان پہ نہ ہو تو پتھر کھائیں، بریانی کھائیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اللہ ہے، انسان جتنے گناہ کر رہا ہے وہ بندے کو مہلت دے رہا ہے کہ میرا بندہ کسی وقت اپنے ان گناہوں سے پلٹ کر آئے گا۔ دیکھیں ایک فیکٹری میں آدمی کام کرتا ہے، 17-18 ہزار تنخواہیں، ایک دفعہ منیجر بلائے نہ آئے، دوسری دفعہ بلائے نہ آئے، تیسری دفعہ نہ آئے، وہ فیکٹری سے نکال دیتا ہے۔ میں نے 3 دفعہ بلایا تم نہیں آئے، تم نے کام کے اندر یہ تاخیر کی، اتنی دیر سے تم آئے ہو، فلاں دن اس وقت آئے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تمہاری ساری رپورٹ ہمارے پاس ہے، 18,000 تنخواہ دے رہا ہے، 3 سے 4 مرتبہ پکارے ہم نہ آئے، وہ نکال دیتا ہے، 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، ہم نہیں آتے، لیکن وہ رب العالمین اپنی رحمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا۔ وہ حکم نہیں دیتا کہ ہوا سے یہ فائدہ نہ لے، سورج کی روشنی سے، چاند کی رانائیوں سے یہ فائدہ نہ لے، وہ ایسا نہیں، وہ تمام نعمتیں اپنے تمام بندوں کو دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، راحت بھی دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ بندہ کسی وقت پلٹ کر آ جائے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات رحیم ذات ہے، انسان سے کوئی خطا ہو جائے فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کر دے، اللہ تعالیٰ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کی انتہا اتنی ہے کہ کوئی آدمی اس انتہا تک پہنچ ہی نہیں پاتا، رب العالمین کتنی رحمت بندے پہ کرتا ہے۔ امام ابن قدامہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا تھا، کشتی کے انتظار میں تھا، کافی دیر ہو گئی، کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ اچانک دیکھا ایک چھوٹی سی کشتی آئی، لیکن اس کشتی میں ایک مالک تھا اور اس کے ساتھ اس کی 2 نوکرانیاں باندیاں بیٹھی ہوئی تھیں، نیم برہنہ لباس پہنا ہے اور وہ ساتھ گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں اور وہ سب شراب کے نشے میں ہیں۔ تو یہ کنارے پہ کھڑا ہے، کوئی کشتی آئے، جب نہیں آئی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا چلو یہ اللہ والا اس کو بھی بٹھا دو، ساتھ بٹھا دیا۔ اب جب سمندر میں کشتی جانے لگی تو چلتے چلتے اس سے کہا کہ بھائی تو نے کبھی گانا نہیں سنا ہوگا، تو نے کبھی بانسری کی آواز نہیں سنی؟ تو یہ مالک کہنے لگا یہ میری نوکرانیاں ہیں باندیاں، یہ بڑی اچھی آواز میں گاتی ہیں اور بانسری بجاتی ہیں، ذرا ان کی بھی سن لو۔ تو اب اس سے کہا ذرا اس کو بانسری سنا، وہ بانسری گاتی اور ساتھ گانا گاتی۔ جب اس کے پورا ہو گیا، اس نے کہا میں نے تمہاری بات سنی، اب ذرا میری بھی تو سن لو۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی سناؤ۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ قرآن پڑھا کہ وہ دن آئے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستاروں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چوپایوں کو، انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، سمندر کے پانی میں آگ لگ جائے گی، سارے وحشی درندے اور انسان یکجا ہوں گے، ہر آدمی اپنے گناہوں کی حالت میں ہوگا۔ جب انہوں نے سورۃ تکویر پڑھی اس پر ایسا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تھا تو عربی دان، قرآن تو سمجھتا تھا، قرآن تو ڈائریکٹ انسان کے دل پہ لگتا ہے، فوراً ہی حالت بدلی، کہا توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ باندیوں سے کہا تم بھی توبہ کرو، بانسری وہیں دریا میں پھینکی، وضو کیا، سب نے توبہ کر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی اللہ والا خواب میں دیکھتا ہے اس شخص کو، وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ کہا بھئی تیری زندگی تو گناہ میں گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جب تم نے میرے سامنے سورۃ تکویر پڑھی تھی اور میں نے اس موقع پر توبہ کی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے میرے ماضی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور مجھے جنت میں داخل بھی کر دی۔
تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ انسان جب بھی پلٹ کر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی انسان سے نہیں کہتا تو نے فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہے۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مشکات المصابیح میں واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، فاسقہ تھی، ساری زندگی فسق و فجور گناہ میں گزر گیا۔ ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے جا رہی ہے، ایک کنویں کے کنارے ایک پیاسا کتا ہے اور اسے دیکھ کر اس کو ترس آتا ہے۔ چمڑے کا موزہ نکال کر کنویں سے پانی لے کر اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے کر اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں تو اخلاص ہے نا، اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس نے اللہ کے نام پہ 10 روپے دیے یا 10 لاکھ روپے دیے، رب العالمین دیکھتا ہے دیتے وقت اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ صدق دل کے ساتھ دے رہا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ والا ریاکاری کے ساتھ دے رہا ہے، رب العالمین کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے چھوٹی نیکی ہو کبھی وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام میں ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک دوسری کشتی بھی جا رہی تھی، تو کشتی میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ۔ تو مسنون عمل یہ ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہے تو دوسرے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ تو جب اس نے الحمدللہ کہا تو وہ کشتی ذرا تیز رفتار تھی تو وہ آگے بڑھ گئی۔ امام ابو داؤد جس کشتی میں تھے وہ ذرا پیچھے رہ گئی، تو انہوں نے اس سے کہا صبر کرو، میں دوسری کشتی بک کراتا ہوں تاکہ اس تک پہنچوں اور میں اس کو اس کی چھینک کا جواب دے دوں۔ کنارے پر آ کر 2 درہم میں انہوں نے کشتی بک کرائی، تیز رفتار کشتی میں بیٹھ کے اس تک پہنچے اور اس کو کہا یرحمک اللہ۔ اس نے آگے سے ان کے لیے دعا کر دی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہاری حالت کو درست کر دے۔ جب رات ہوئی یہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، کسی نے کہا او ابو داؤد تو نے 2 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا، تو نے 2 درہم کے بدلے جنت لے لی کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا نا، کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی، کوئی اور بات نہیں تھی، صرف یہ کہ حدیث میں آیا چھینکنے والے کو جواب دے دو۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 2 درہم لگائے، وہی 2 درہم ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے میں ایک بات کر رہا تھا، نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہی گناہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے گناہ میں لذت عارضی ہے، تو تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر انسان کبھی نیک عمل کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیک عمل باقی رہتا ہے۔ تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج فجر کی نماز مشکل لگتی ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن یہ مشقت ختم ہو جائے گی اور وہ نیک عمل ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اور تھوڑی سی لذت کے لیے انسان گناہ نہ کرے، یہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ انسان کے نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ تو معلوم نہیں کہیں یہ گناہ اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال آج کل بڑی لمبی راتیں ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، اس میں انسان کوشش کرے آخری پہر میں اٹھے، اللہ رب العزت سے مانگے، رزق کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں، ورنہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ انسان جب مانگتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ 3 بڑے محدث تھے، امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو شیخ رحمہ اللہ۔ ان تینوں نے 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تینوں بڑے محدث تھے، ہر وقت حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس آئے، حضور کے روضے پر سلام کیا اور دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل تو ہمارے لیے انتظام فرما دے۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں ایک کنارے پر بیٹھ کر حدیثیں لکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک علوی شخص آیا، اہل بیت کا، اپنے 2 خادموں کو ساتھ لے کر آیا اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال تھے اور ان میں رنگا رنگ قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا تمہارا نام ابن المقری ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا امام طبرانی کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھے۔ کہا ابو شیخ کہاں ہے؟ کہا یہ ہیں۔ اس شخص نے کہا میں تم تینوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔
کہا بھئی تجھے کیسے پتہ چلا؟ ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرے 3 محدث ہیں جو میری حدیثوں کو لکھتے، آج دوسرا دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جاؤ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ جو سید خاندان کا تھا کہا میں نے رنگا رنگ قسم کے یہ کھانے اسی لیے تمہارے لیے لائے ہیں۔ اس نے تینوں کو کھانا بھی کھلایا، جتنی ضرورت تھی وہ بھی ان کی پوری کر دی۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ سے مانگا ہے، خالق کائنات نے اسباب کیسے پیدا فرما دیے۔ اللہ اسی لیے تو قرآن میں کہہ رہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ جتنا دنیا داروں کے سامنے روتے ہیں، ان کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا دیں، خدا حالات کو پلٹ دے گا، حالات تبدیل کر دے گا، لیکن کبھی اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ ہم مسجد میں آ کر بھی لوگوں سے مانگ رہے ہوتے، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا سے مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ سلف کی زندگی میں ایک بات تھی، حالات جیسے آتے فوراً متوجہ ہوتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ایک واقعہ لکھا، ایک بہت بڑے محدث تھے امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی علم حدیث میں گزری، پیدل سفر کرتے، کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، ایک ایک حدیثوں کو جمع کرتے لکڑی کے قلم کے ساتھ، کبھی چمڑے پر کبھی گتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جمع کرتے تاکہ آنے والی امت تک پہنچ جائے۔ محدثین کے یہ احادیث یہ جمع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شہر سے بہت دور چلے گئے، اتنا آگے کہ اب پلٹتے ہوئے انہیں کافی عرصہ گزر جائے۔ رات کا وقت تھا، حدیثوں کو لکھ رہے تھے۔ اس دور میں دیے کی روشنی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ یہ تیل ڈال سکیں۔ ہلکی ہلکی روشنی پہ اپنی آنکھوں پہ زور دے کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جو دن بھر میں سنی لکڑی کے قلم کے ساتھ سیاہی میں ڈبو کے لکھ رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا آنکھوں میں پانی اتر آیا اور ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب رات کا اندھیرا، خالی مسجد اور ویرانہ، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، اتنا دور حدیث کے علم کے لیے نکلے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، واپس پلٹنے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں۔ اب یہ اسی وقت سجدے میں گر گئے مسجد میں اور یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں حضور کی حدیثیں جمع کر رہا تھا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تم میری بینائی کو واپس لوٹا دے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع کر کے امت تک پہنچا سکوں۔ اس کے بعد جو بھی حالات مصیبتیں آئے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ میرے علم کا سفر ہے، میں گھر بار سے بھی دور ہوں اور یہ حدیث کا علم میرا ناقص رہ جائے گا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سویا حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقوب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حدیثیں لکھتا تھا لیکن آج آنکھوں میں پانی اتر آیا، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کا ہر فیصلہ میں اس پہ راضی ہوں، لیکن میری خواہش تھی یہ حدیث کا علم مکمل ہو جاتا، امت تک پہنچ جاتا۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، اسی وقت یعقوب بن سفیان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی تھی۔ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خالق کائنات کی مدد کیسی آتی ہے۔ امام الانبیاء کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، امام الانبیاء کی زیارت ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ آنکھوں کی بینائی لوٹا دیتا ہے۔ زندگی اچھی گزرے گی تو خواب بھی ہمیں اچھے آئیں گے۔ خدا نہ کرے جب زندگی نیٹ کیبل فحاشی اور یعنی میں گزرتی ہے، جو دن میں دیکھتے ہیں پھر رات میں وہی ہمارے سامنے بھی آتا ہے۔ زندگی اگر گزرے گی اطاعت میں تو خواب میں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، سلف کی زیارت ہوگی۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ قرآن یہ بتا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے ہی رزق مانگے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔